وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الإمام أبو ذرع راضي رحمه الله: إذا رأيت رجلا ينتكث أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، تمام تعریفات، حمد و ثنا عرش والے رب العالمین کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بالا صفات پر، اور اللہ رب العزت کی انوار کا، رحمتوں کا، برکات کا، اللہ کے پیار کا، اللہ رب العزت کے بے پناہ احسانات کا نزول ہو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کے اوپر، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو قائد اعظم، امت کے رہنما، امت کے لیے کائنات کا سب سے بڑا خیر خواہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر اپنے شب و روز کو گزارا، اپنی زندگی کے تمام لمحات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں آپ کے اوامر، آپ کی نواہی، اس کی تلاش کے اندر اپنی ساری زندگی کو گزار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے گھوڑوں کو دوڑایا، رسول معظم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، جانوں کو قربان کیا، اموال کو قربان کیا، غرض یہ کہ اپنے بچے بھی پیش کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے، رسول اللہ نے جہاد کے لیے مسلمانوں سے فنڈز کا مطالبہ کیا ہے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کے اپنا ننھا سا گود کا بچہ پیش کرتی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، اس کو میں کیا کروں گا، یہ میرے کس کام آئے گا؟ کہا، اللہ کے رسول میں غریب ہوں، میرے پاس اس ننھے سے بچے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سوچتی یہ ہوں کہ یہ میری کل کائنات ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آئی ہوں کہ رسول اللہ کفار کے چلتے ہوئے تیروں کے سامنے، نیزوں کے سامنے میرے اس بچے کو آگے کر دینا، محمد الرسول اللہ کے دفاع کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بچہ قربان ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت آج اس جماعت کے اوپر اس قدر ظالم و بدبخت تبرہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور بیگانے وہ تو بیگانے ہیں، آج اہل سنہ کا لبادہ اوڑھ کر رافضیت کی ہم نوائی کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اللہ کے نبی کے صحابہ ہی تو کل کائنات ہیں، کل دین کو پہنچانے والے، دین کے پردے کے اوپر حملہ کرنے والا، آج اس کے ہمنوا، اس کے حواری اپنے آپ کو اہل السنہ میں سے کہہ کر
اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے والے اور یہ بات کہنے والے کہ جناب آپ نے ہم علماء، ہم دین کے طلباء، ہم دین کے خادمین بڑے بڑے علماء سے بھی مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ نے ہم سے دین چھپائے رکھا، ہمیں آج سے پہلے یہ احادیث بیان نہیں کی۔ ایک امام، بہت بڑے امام، انہوں نے کہا کیا یہ اللہ کا تم پہ احسان نہیں ہوا ایک لحاظ سے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ان دوروں، ان ادوار کے اندر جس وقت صحابہ ان کے مشاجرات چل رہے تھے، ان کے مابین اختلافات چل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، اللہ نے تمہیں اس دور میں پیدا نہ کر کے تمہاری تلواروں سے ان صحابہ کے خون کو محفوظ رکھا، تو کیا آج تم ان کے بعد آنے کے بعد اپنی زبانوں سے صحابہ کی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہو؟ آج عالم یہ ہے، بدبخت کہتا ہے 1400 صحابہ، ان کے لیے تو رضوان اللہ علیہم اجمعین کے الفاظ بولے جا سکتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، ان کے لیے یہ سرٹیفکیٹ تو موجود ہے، لیکن 1400 صحابہ کے بعد آنے والے ان کے لیے رضی اللہ عنہ یہ صرف دعائیہ کلمہ ہے، یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خود بھی اس نے اعتراف کیا، کہا، جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جمیع صحابہ کی ساری جماعت کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر دیا ہے، جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اور ائمہ دین امام ابو ذرہ راضی رحمہ اللہ نے کیوں کہا اذا رأیت رجلا ينتکث احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھو کسی شخص کو ینتکث، کہ وہ کسی ایک صحابی، ایک دو نہیں کہا، جماعت نہیں کہا، دو نہیں کہا، اذا رأیت رجلا ینتکث احدا من اصحاب رسول اللہ، احدا من اصحاب رسول اللہ، کسی ایک شخص، کسی ایک صحابی اس کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرے، فعلم انہو زندیق، لوگوں جان لو یہ شخص زندیق ہے، زندیق ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، یہ بات اسی منبر سے بیان کی تھی، آج دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ کسی صحابی، کسی ایک صحابی، اس کی شان میں تنقیص کو اپنا شعار نہیں سمجھتے، اس کی شان میں تنقیص نہیں کرتے، بلکہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر تو اس بات کو درج کیا ہے امام صاحب نے، شرح کے اندر لکھتے ہیں، کہا ایک اعتبار سے یہود و نصارہ کو اس روافضہ صحابہ کی گستاخ قوم پہ فضیلت حاصل ہے، یہود و نصارہ کو فضیلت حاصل ہے۔ وہ کیا وجہ ہے فضیلت کی؟ کہا وجہ فضیلت کی یہ ہے کہ جب یہودوں سے پوچھا جاتا ہے، یہود سے پوچھا جاتا ہے، وَقِيلَ لِلْيَهُودِ من خیر هذه الامہ من خیر ملتکم، جب یہود سے پوچھا جاتا ہے تمہاری ملت کے اندر یہود میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں اصحاب موسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ وَقِيلَ لِلنَّصَارَى، اور جب نصارہ سے پوچھا جاتا ہے، عیسائیوں سے پوچھا جاتا ہے تم میں سے زیادہ، تمہاری ملت میں سب سے زیادہ خیر والے لوگ، بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ، اور کہتے ہیں آگے یہ قوم اتنی بدبخت اور ظالم واقع ہوئی ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کون لوگ ہیں، من شر هذه الامہ،
تمہاری ملت کے اندر، رسول اللہ کی ملت کے اندر سب سے زیادہ معاذ اللہ برے لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب میں کہتے ہیں ہماری ملت کے سب سے بدترین لوگ معاذ اللہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں۔ آج افسوس ہے کہ تیرے سینے کے اندر صحابہ کی محبت کا چراغ کیوں نہیں جل رہا؟ تیرے بیٹے کو انجینئر کی باتیں کیوں اپیل کرتی ہیں؟ تیرا بیٹا انجینئر کی بات کو سننے کے لیے تیار کیوں ہے؟ کیا نبی کریم آپ کے ارشادات، کیا آپ کے اعلانات، کیا صحابہ سے آپ کی محبت کا اظہار، کیا قرآن مجید میں صحابہ کی عظمت و شان تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ظالم کہتا ہے میں نے ایسی جماعت تیار کی ہے جو حق والی ہے۔ بدبخت انسان جس پہ پوری کائنات کے اہل سننا لعنت کرتے ہیں، اس شخص نے تو حق والوں کی جماعت تیار کی ہے، تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق والے صحابہ کی جماعت تیار نہیں کی؟ کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد جن کے لیے رسول اللہ دعائیں کرتے رہے، اللہم اجعلہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، معاویہ کے لیے رسول اللہ دعائیں کریں، رسول اللہ کی دعائیں معاویہ کے حق میں قبول نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں اول جیش من امت یغزون البحر فقد عوجب، کہ میری امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے جہاد کرے گا، اللہ رب العزت نے بحری بیڑوں کا وہ لشکر جو سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، اللہ نے اس پہ جہنم کو حرام کر دیا ہے، تو معاویہ کو اس میں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور بعد میں بات کرو، میں تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہہ کے کہتا ہوں، میں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ظالم تو کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ صرف دعا ہے، لازم و ملزوم نہیں ہے، پھر کہتا ہے میں رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں۔ منافق و بدبخت انسان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چادر پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ان کے اوپر تبرہ کرنا چاہتا ہے اور ڈائلیوٹ کرنا چاہتا ہے، اصل میں لوگوں کے لیے اس بات کو بالکل ایک اس میں حساسیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، صحابہ کو بالکل کہہ رہا ہے قرآن مجید ہم جناب موبائل میں پڑھیں گے تو ایک پڑھنے کا ثواب الگ ہے، دیکھنے کا الگ ہے، ہمیں 2 ثواب، صحابہ زبانی پڑھتے تھے ان کو 1 ثواب ہے۔ اور پھر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ثواب کے اندر ہم برابر ہیں، اور ساتھ ایک جملہ جوڑا صحابہ سے شاید ہمارا تو ثواب پھر اس پڑھنے والے کا زیادہ ہے، پھر آگے ایک جملہ بولا یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے کہ ایمان کا لیول بھی اس جیسا ہونا چاہیے۔ اور ظالم تو جان بوجھ کر صحابہ کے اوپر تبرے اور صحابہ کی ہستیوں کو گرانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، اس بات میں کوئی شک ہے کہ صحابہ کی ذات، صحابہ کی ہستی، صحابہ کا مقام، صحابہ کا ایمان ہر حالت کے اندر اہل ایمان کے ایمان سے زیادہ ہے؟ آج کے دور کی ملت کے شخص کی بات کرتے ہو، کبار تابعین، تابعین کے اندر جو شخص علم، تقوی، للہیت، ولایت کے اندر سب سے بلند مقام کا حامل ہو، جو شخص بھی اس افضل ترین اللہ کے ہاں جو تابع ہو، اس کے اور صحابی کے مقام کے اندر فرق پتہ ہے کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ کہتا ہے قرآن ہم اوپر سے دیکھ کے پڑھیں اور زبانی پڑھیں تو جناب ہمیں 2 ثواب ہے، صحابہ کو 11 ثواب تھا۔ ظالم آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ، پہلے کہا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج سیلاب زدگان، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگ، ان سب کی نیکیوں کو جمع کر دیا جائے،
ابو بکر نے جو ایک لمحہ رسول اللہ کی معیت کے اندر گزارا ہے، معاویہ نے جو ایک لمحہ رسول اللہ کی معیت میں گزارا ہے، رسول اللہ کے دین کے لیے جو ایک پائی بھی خرچ کی ہے، یہ ساری نیکیاں ان ایک پائی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ تابعین کی جماعت میں سے جو سب سے زیادہ افضل تابعین ہو، کبار تابعین میں سے ہو، اگر وہ بھی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، رسول اللہ کہتے ہیں وہ میرے صحابہ کے ایک مٹھی جو کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، بلکہ آدھی مٹھی جو کو خرچ کرنے کو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اور کیسی بدبختی کی بات، تم صحابہ کی چادر کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہو، اور میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہنا چاہتا ہوں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ جاؤ، انجینئر کا چیلا کہتا ہے علامہ صاحب والد صاحب کے بارے میں، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا آئندہ کے بعد، اگرچہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ پہلی تو بات یہ ہے، جو صحابہ کو گالیاں نکالنے والے، صحابہ پہ جھوٹ باندھنے والے، ان سے ہمارے حوالے سے جھوٹ منسوب کرنے کی کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ کی قسم، یہ لارنس روڈ کا ممبر اور یہ لارنس روڈ کا مجمع صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کی وجہ سے، سیدنا امیر معاویہ کی شان کو بیان کرنے کی وجہ سے، سیدنا امیر معاویہ سے محبت، پیار، ان سے عقیدت کا اظہار کرنے کی وجہ سے یہ مجمع خالی صفوں کے اندر تبدیل ہو جائے، گوارا ہے، لیکن رسول اللہ کے اصحاب سے غداری کرنا گوارا نہیں ہے۔ حضرات، اور ایک اور بات، آخری بات کرنے لگا ہوں، یہاں پہ بھی ایک نقطہ صحابہ سے اپنی محبت کا اظہار کر کے بات کو ختم کرنے جا رہا۔ رسول اللہ کی حرمت کے اوپر حملہ ہوا ہے، بی جے پی اس کے کسی بدبخت نے، کسی اس کے لیڈر ایم ایل اے نے پھر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی ہے۔ انجینئر صاحب، مسلمانوں کی عمارت کو ڈھانا چاہتے ہو اور رسول اللہ کی حرمت پہ حملہ کرنے والے، ان کے خلاف تمہاری زبانوں کو تالے لگے ہوئے، اور پھر بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ عمران خان نے پچھلے دنوں کہا سلمان رشدی کے اوپر حملہ وہ جناب والی درست نہیں تھا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ پھر بعد میں جناب والا وضاحتیں ہو رہی ہیں کہ جناب میں اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن بات صرف اتنی یہ ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے، یہ وہ، تمہیں کہا کس نے ہے تم بات کرو؟ یہ علماء کا مسئلہ ہے، اور علماء کا نہیں، بلکہ خطابی نے رحمہ اللہ الصارم المسلول کے اندر، ابن تیمیہ نے اس مسئلے کے اندر اجماع امت کو نقل کیا ہے۔ اجمع العلماء علی من سب نبیا یجب قتلا ولا یستتاب کان کافرا او مسلما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہر شخص کے بارے میں اہل علم علماء نے اجماع نقل کیا ہے، اور اس پہ مجتمع ہوئے ہیں کہ ایسے بدبخت کو قتل کیا جائے گا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان۔ اور جناب آج کہتے ہیں ہم نے بات صرف اور صرف قانون ہاتھ میں لینے کی تھی۔ تو مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، مجتہد ہے، فقیہ ہے، کیوں بات کی تھی؟ بات کرنی ہے علماء کے پاس آ کے بیٹھو، پوچھو علماء سے۔ دار الحرب کے اندر رہنے والا، دار الکفر کے اندر رہنے والا ایک بدبخت رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، امت مسلمہ کا کوئی شخص اس کو قتل کر دیتا ہے، تو بجائے اس شخص کو سراہنے کے، نہیں سراہنے کی جرت رکھتا، اپنی زبان پہ تالے لگانے کے، تو جناب والا اس کی حمایت کر رہا ہے کہ جناب اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آج بی جے پی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں،
نبی کریم کی شان میں گستاخی کی اور بدبخت نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ شادی کے اوپر تنقید کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور بات آج وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر پرسوں شیخ ہمارے موجود تھے، شیخ خاور رشید بٹ حافظہ اللہ، طلبہ سے مخاطب تھے، کہا مجھے ایک منکر حدیث نے یہ بات کہی کہ جناب آپ کی حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کے تھے، انہوں نے 9 سال کی بچی سے شادی کی۔ کہتے میں نے بڑے تیقن سے بات کی، اور اہل اسلام رسول اللہ کے دین کو سن کے پریشان نہ ہو جایا کرو، اسلام پہ شرمندہ نہ ہوا کرو، اسلام پہ شرح صدر کو حاصل کرو۔ علم کمزور ہے، ایمان تو نہیں کمزور، اپنے علم کو بھی بڑھاؤ اور ایمان کو بھی بڑھاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر تبرہ ہو، رسول اللہ پہ تبرہ ہو۔ تم جناب پریشان ہو جاتے ہو، حدیث پہ حملہ ہو پریشان ہو جاتے ہو۔ ہمارے شیخ کہنے لگے، کہا میں نے اس کو کہا بتلاؤ تمہیں اعتراض کس بات پہ ہے؟ رسول اللہ کی عمر زیادہ تھی، بچی کی عمر کم تھی، اس بات پہ اعتراض ہے تو کیا آج یہ دلائل ہمیں اپنے معاشرے میں نہیں ملتے؟ 4 سال 5 سال 10 سال 15 سال کی عمر کا گیپ نہیں ملتا؟ اگر عمر کا گیپ مسئلہ نہیں ہے، کتنا گیپ ہے یہ تو مسئلہ ہی نہیں نا ہے۔ اگر عمر کا گیپ جائز ہے تو پھر جتنا بھی ہے جائز ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر کو مسئلہ نہیں ہے، جس نے اپنی بیٹی دی ہے اس کو مسئلہ نہیں ہے، ابو بکر کی بیٹی کو مسئلہ نہیں ہے، صدیقہ کائنات کو مسئلہ نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر علاقے والوں کو مسئلہ نہیں، کفار کے درمیان رہتے تھے، ارد گرد کفار موجود تھے، رسول اللہ کے دشمن تھے، ان کو مسئلہ نہیں ہے۔ آج تجھے کیا مسئلہ ہے؟ معاشرے کو مسئلہ نہیں تھا، نبی کے اصحاب کو مسئلہ نہیں تھا، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے مجھے پتا تھا اس نے آگے سے کیا بات کرنی ہے۔ اس نے جواب میں کہا تیری بیٹی 9 سال کی ہو 53 سال کے بزرگ کو دے دے گا؟ ہائے! کہا میں نے جواب میں کہا اگر 53 سال کا بزرگ محمد رسول اللہ ہو، اللہ کی قسم بیٹی دے دوں گا۔ اور میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا، آج آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ صحابہ سے ہماری محبت ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ کی قسم 53 سال سے زیادہ ابو بکر سے لے کے معاویہ تک بھی ہو، اللہ کی قسم ہم اپنی 9 سال کی نہیں 9 سال سے چھوٹی بیٹی دینے کے لیے تیار۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہو، ہماری بیٹی کے گھر ہمارے گھر ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ لے، اللہ کی قسم رشتہ تو دور کی بات ہے، صحابہ کی عظمت اور شان اتنی ہے، ان کی محبت میں اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اور لوگوں آج اپنے سینوں کے اندر دینی غیرت کو، دینی حمیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو داخل کرو۔ حکمرانوں تم بھی ہوش کے نہ لو، یہ بی جے پی گستاخی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سروں پہ جوں تک نہیں رینگی۔ کل کوئی حملہ کر دے گا تو پھر ہمارے حکمران جناب بیان داغ رہے ہوں گے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ عزت کا مالک سمجھتے ہیں تو کفار کو سمجھتے ہیں، یہ عزت کا مالک واشنگٹن کو سمجھتے ہیں، یہ عزت کا مالک امریکہ اور اس کے گماشتوں کو سمجھتے ہیں۔ اور ہم کون ہیں؟ ہمارا ماننا یہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول خدا کے لیے ہے، مومنین کی جماعت کے لیے ہے، اور عزت ہمارے لیے ہے، اور منافقین کی جماعت نہیں مانتی ہے، نہ مانے پرواہ بھی نہیں ہے۔ حضرات اپنے سینوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو داخل کرو، اپنے ایمان کو رسول اللہ کی محبت کے ساتھ جلا بخشو، صحابہ کی محبت کے ساتھ جلا بخشو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اللہ، اس کے رسول، اس کے صحابہ
شعائر اللہ دین اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلو بات الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حضرات دی بکار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کو تلاوت کیا ہے کہ مومنین کی جماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جماعت، اس کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ کفار کے لیے شدید ہیں، دین کے دشمنوں کے لیے شدید ہیں اور اپنوں کے لیے نرم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے، رحم کرنے والے، قربانیاں دینے والے. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایک جسد واحد کی حیثیت رکھتی ہے. مومنین کی جماعت، ایک شخص کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو مومنین کی ساری جماعت اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے. آج ہمارے ملک کے اندر، ملک کے بیشتر حصوں کے اندر سیلابی ریلے، انہوں نے بہت زبردست قسم کی تباہ کاریاں وہ کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ مصیبتیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ رب العزت اس کی گستاخی ہوتی ہو، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہو، صحابہ کی توہین ہوتی ہو، شعائر اللہ پہ حملہ ہوتا ہو، اللہ کے دین اور اس کے احکامات کو معطل کیا جاتا ہو، شراب نوشی ہوتی ہو، زنا کے اڈے چلتے ہوں، جوا، سود، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بننے والے ملک کے اندر ہوتا ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے دین اور اس کے احکامات، حدود اللہ کو نافذ بھی نہ کیا جائے، تو اللہ کے عذاب، اللہ کا غیظ، غضب کیوں نہ نازل ہو؟ سچی بات یہ ہے، آج ہم محلات میں رہنے والے، بنگلوں میں رہنے والے، آج بڑے بڑے عالی شان عمارتوں میں رہنے والے، ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں. اللہ کی قسم، یہ کچے مکانوں کو آج ذرا ڈھیر دیکھو اور ذرا سوچو تو صحیح. جس اللہ کے ایک حکم کے ساتھ پانی بستیوں کی بستیاں کھا گیا، اسی اللہ کے ایک حکم کے ساتھ یہ بڑے بڑے محلات کھنڈروں میں تبدیل ہو سکتے ہیں. آج جہاں پہ رجوع اللہ کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، وہیں پہ اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ اپنے ان مظلوم بھائیوں، اپنی ماؤں، اپنی بیٹیوں، اپنے بچوں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کی بھی ضرورت ہے. ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے اس امر کی کہ جن لوگوں سے پکے مکان چھن گئے، آج ہم ان لوگوں کو کم از کم کچے مکان اور راشن تو مہیا کر سکیں.
کم از کم ان کو ٹینٹ ترپالیں، خشک راشن، میوہ جات، بسکٹ، پانی اس کی فراہمی تو کر سکیں۔ آج ہمارے ان بھائیوں کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ کی ہمتوں کی ضرورت ہے۔ سچی بات ہے، مجھے والد صاحب نے کہا قرآن و سنہ موومنٹ کے ابتدائی دنوں میں کہ ہم جب اس کو دوبارہ سے منظم کر رہے، مجھے کہا کہ ہم اس کام کا آغاز کریں۔ میں نے کہا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، شاید ہم اتنی قوت نہیں رکھتے، کیونکہ ہم ابھی کچھ معاملات میں مصروف بھی ہیں اور والد صاحب کی طبیعت بھی کچھ خراب ہے، لیکن ساتھیوں کے اصرار اور الحمدللہ جنوبی پنجاب میں ایک ٹیم، ایک بااعتماد ٹیم کے میسر آنے کے بعد، ہمارے ان علماء، ان ذمہ داران کے میسر اور ان کی حامی بھرنے کے بعد، ہم آج اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ بھرپور تعاون کریں۔ باہر بھی ساتھی موجود ہے، اور اس کے بعد مرکز کے اندر آپ اپنے سامان کو، نقدی کو، کپڑوں کو، جس بھی صورت کے اندر سامان کو پہنچانا چاہیں، اگلے چند روز تک جب تک اللہ رب العزت نے ہمیں ہمت دی اور ہم ان ساتھیوں کی حمایت کر سکے، ان کی کچھ نصرت کر سکے، اتنی دیر تک یہاں پر احباب آپ کے تعاون کو وصول کریں گے، اور انشاءاللہ اس تعاون کو ان علاقوں کے اندر پہنچایا جائے گا۔ تمام احباب اس میں شرکت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔